السلام علیکم۔ پاکستان میں سب سے زیادہ چیز جو استعمال کی جاتی ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ دہی ہے۔ دہی کے بغیر کوئی شخص بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دودھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ آپ کو بے شمار ایسی حدیث ملتی ہیں جس کے اندر دودھ پینے کے حوالے سے ارشاد بھی فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے، اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں میں دہی وغیرہ کا استعمال ہم لوگوں کو دین سے، دنیا سے، حتیٰ کہ ہر جگہ سے اس کا حکم ملتا ہے، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ آپ کے صحت کے لیے کس طرح بہترین ثابت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کا کھانا جو ہے، اس میں اگر ہم دہی نہ کھائیں تو یہ بغیر دہی کے نامکمل تصور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسی وجہ سے دہی نہیں کھا رہے ہیں، خبردار ہو جائیں کہ آپ اس شاندار غذا کے فوائد سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں یا دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کے دن کی روٹین ٹھیک رہے اور آپ کو پیاس نہ لگے، تو آپ روزانہ دہی کا ایک پیالہ ضرور کھائیں۔ اگر آپ تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں، جو کہ رمضان میں عام ہے، اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ یہ مفید مشورے امریکی سائنسدانوں نے دیے ہیں۔ جو افراد زیادہ چکنائی اور زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی خوراک سے پہلے دہی کھاتے ہیں، ان میں سینے کی جلن، سوزش اور خون سے متعلقہ بیماریوں کے علاوہ غیر معمولی طور پر بہت کم دیکھی گئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے دہی خون کی نالیوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اس طرح زہریلے اور فاسد مادوں کا خون میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کے شکار افراد کے لیے دہی کا فائدہ اور بھی زیادہ ہے۔ دہی استعمال کرنے سے ان کے وزن میں کمی آتی ہے، وہ شوگر سے متعلقہ مسائل سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ ایک تحقیق ہے کہ دہی کو کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کھانے سے پہلے دہی کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کھانے کے بعد میٹابولزم بہت ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری، میٹابولک سسٹم کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، ان سب کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دہی کا باقاعدگی سے استعمال نہ صرف موٹاپے میں کمی لاتا ہے بلکہ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ کو کھانے پڑتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اس میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء استعمال کریں۔ چکی کے آٹے کی روٹی استعمال کریں۔ دلیا یا باسمتی چاول یا دال چاول روٹی استعمال کریں۔ دہی توانائی کو برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ گھر کے اندر آپ نے دہی بنانا ہے، کیونکہ اس دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے۔ دہی میں زیرہ اور خوبانی شامل کر کے پینا اور اس کی لسی پینا بہت مفید ہے۔